السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا اگر کوئی آواز آئے، ویسے میرا ہر دفعہ کا ڈائیلاگ یہی ہوتا ہے کہ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، خیر اگنور کرنا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس میری بہن گھوم رہی ہوتی ہے، ابھی بھی وہ پیچھے سے ہنس رہی ہے، تو ابھی بھی وہ پیچھے سے بول رہی تھی، میں نے اس کو باہر بھیجا ہے، مطلب وہ بہت باتیں کرتی ہے تو اس لیے نا، مطلب میں نے ابھی اسے باہر بھیجا ہے، تو اس لیے آپ کو تو پتہ ہے کہ پیچھے سے شور کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ باقی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو قلب سکون اچھی لگ رہی ہوگی، اور شاید عشق نور سے تو زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی، کیونکہ دل کی بات بتاؤں نا تو مجھے خود انس قریشی کا کریکٹر کافی اچھا لگ رہا ہے، تو مطلب اس کا کریکٹر مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، مطلب کتنا صحیح جا رہا ہے یار، وہ صحیح مزے کا مجھے لگ رہا ہے، مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اسے لکھا ہے۔ خیر آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو۔ دیکھو جیسے جیسے چینل کے سبسکرائبرز بڑھتے جائیں گے نا، ویسے ویسے میں اور بھی مزے کی ایپیسوڈز ڈالوں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مطلب چاہیے کہ ایسے ہی مزے مزے کی ناولز آپ لوگ پڑھو، ٹھیک ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور بس میں ناول کو شروع کرتی ہوں۔ ویسے بھی پتہ نہیں کیوں مجھے آج کل بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے، آج کل کیا میں تو بولتی ہی بہت ہوں۔ انس گاڑی میں آ کے بیٹھا اور ساتھ ہی اروبا اور انزلہ بھی اپنا بیگ کندھے پہ ڈالی اندر گاڑی میں بیٹھی۔ انزلہ آگے بیٹھ گئی اور روبی پیچھے۔ اس بار کوئی بحث نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی سرمئی سڑک پر رواں دواں تھی۔ بارش کی بوندیں استنبول کی سڑکوں کو اور نکھار رہی تھیں، اور روبی گاڑی سے باہر بارش دیکھنے میں مصروف تھی۔ حجاب آج بھی سر پہ تھا، سیاہ حجاب جس میں اس کا دودھ کی طرح سفید چہرہ چمک رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی جب اس خاموشی کو انس نے توڑا تھا اور اس کو مخاطب کیا، روبی صاحبہ، اور روبی نے کوئی جواب نہیں دیا، گاڑی سے باہر ہی دیکھتی رہی۔ انس کو پتا تھا وہ اس کی بات سن رہی ہے، اس لیے انس نے اپنی بات شروع کی۔ روبی صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ سنان کو انابیہ پسند آ گئی ہے؟ روبی کو انس کا یہ سوال فضول لگا تھا، اور اس سے یہ سوال پوچھنا نہایت فضول۔ میرے خیال سے یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، وہ ایک دوسرے کو پسند کریں یا نفرت، مجھے کیا؟ اور ویسے بھی آپ کو بھی ان دونوں کے ذاتی معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے انس، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا یار، تم عجیب باتیں کرتی ہو۔ ہاں تو عجیب لوگوں سے عجیب باتیں ہی کی جاتی ہیں، اور چپ کر کے گاڑی چلائیں۔ انو ان کی باتوں میں کچھ نہیں بولی، بلکہ اس نے تو ان کی باتیں سنی بھی نہیں تھیں، ایسا انس اور روبی کو لگا تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کے آنکھیں بند کر کے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں روبی کسی دن تمہارے گھر آؤں۔ انس کو روبی کی جھاڑ کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ ویسے ہی بے نیاز باتوں میں لگا ہوا تھا۔ جی کس خوشی میں آپ میرے گھر آئیں گے؟ روبی پھٹ سے بولی۔ یار کوئی خوشی نہیں، تایا جان سے کچھ بات کرنی ہے اس لیے بول رہا ہوں، کچھ آفس کے بارے میں پوچھوں گا تایا جان سے۔ اب میں تمہیں سب کچھ بتاتا رہوں، اتنی بڑی تو ہو جاؤ پہلے۔ روبی نے انس کو گھورا اور انس سامنے دیکھنے لگ گیا، جب انو نے اپنی ہینڈ فری اتاری اور بولنے لگی۔ یار تم دونوں چپ نہیں کر سکتے، اس ٹائم سے لڑائی کر رہے ہو، کبھی انسانوں کی طرح بھی بات کر لیا کرو۔ تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ روبی بولی۔ جتنا اونچی تم دونوں باتیں کر رہے ہو نا، ہینڈ فری کے اندر آواز آ رہی ہے تم دونوں کی۔ اور بھائی آپ کیا روبی کو تنگ کرتے رہتے ہیں؟ وہ کیا ہے نا انو، اس کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، انس کندھے اچکا کے بولا۔ اور ہاں ویسے ایک بات ہے بھائی، آپ نے سنان اور انابیہ کا جو سوال روبی سے پوچھا تھا، میں بتا دیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سنان بھائی انابیہ کو پسند کرتے ہیں۔ روبی اب خاموش تھی، وہ باہر بھاگتی ہوئی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انس نے ان دونوں کو کالج چھوڑا اور خود جانے کہاں گیا۔ یہ ابرام کے گھر کا منظر تھا، لاؤنج میں صوفے پہ کوئی شخص بیٹھا تھا،
جس سے ابراہیم بحث کرنے میں مصروف تھے۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نہیں تو گارڈ کو بلا لوں گا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نہیں تو گارڈ کو بلا لوں گا۔ ارے ابراہیم صاحب، چلا جاؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ روبی کو تو آ لینے دیں، اس کو بھی تو پتہ چلے جس انسان کے ساتھ وہ رہتی ہے وہ تو اس کا باپ ہے ہی نہیں۔ اور ابراہیم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور صوفے پہ بیٹھا شخص بے نیاز تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں بتا رہا ہوں ابراہیم صاحب، آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کر دوں گا۔ آپ کی اس بیٹی کی وجہ سے مجھے 1 ہفتہ ہاسپٹل کے بستر پہ گزارنا پڑا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو جانے دوں گا؟ دیکھو ہارون، تم کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ دفع کیوں نہیں ہو جاتے تم؟ تمہاری غلطی تھی، تم نے میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور تمہیں لگا کہ انس نے دیکھ لیا ہے تو وہ تمہیں جانے دے گا۔ ہمارے گھر کے مرد اتنے بغیرت نہیں ہیں۔ ابھی ہارون ابراہیم اور تم سے ابھی ہارون ابراہیم اور تم سے جو ہوتا ہے کر لو، وہ میری بیٹی ہے اور میری ہی رہے گی۔ اب دفع ہو جاؤ یا میں گارڈ کو بلا لوں۔ ابراہیم بظاہر مضبوط تھے، لیکن ان کا دل اندر سے خوف کھا رہا تھا۔ اس لمحے سے جب روبی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ابراہیم کی بیٹی ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی؟ چلا جاتا ہوں ابراہیم صاحب، لیکن سنبھال کے، کہیں یہ نہ ہو آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کو ترس جائیں اور وہ آپ سے نفرت کرنے لگے۔ ہارون اٹھا، اپنی ٹائی کو سیٹ کرتا باہر کی طرف چلا گیا۔ جب انس قریشی ابراہیم کے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور ہارون باہر جا رہا تھا، اور ہارون نے ایک نظر انس کو دیکھا تو رک گیا۔ ہیلو انس، کیسے ہو؟ اور یہاں کیسے آ گئے؟ اروبا سے ملنے؟ ہارون نے انس کو دیکھتے ہوئے ایسے کہا جیسے طعنہ دے رہا ہو۔ نہیں، تیری خالہ سے ملنے۔ وہ بھی انس قریشی تھا، اس پہ کہاں ایسے طعنے اثر کرتے تھے۔ انس مسکرایا، ایسے کہ اس کے گال پہ ڈمپل پڑا۔ ہارون، مجھے لگتا ہے اس دن کے بعد تمہیں ایک اور ڈوز کی ضرورت ہے۔ ویسے کتنے دن ہاسپٹل میں رہے تھے تم؟ ہارون نے کھا جانے والی نظروں سے انس کو دیکھا۔ اور تم یہاں کیوں آئے تھے؟ روبی سے معافی مانگنے؟ انس اسی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ویسے تمہیں معافی مانگنی بھی چاہیے ہارون ابراہیم، تم اس کے مجرم ہو۔ اتنا اچھلو نہیں انس، اصل مزہ تو تب آئے گا جب اروبا سکندر ابراہیم سے نفرت کرنے لگے گی۔ تمہارا وہم ہے۔ اور انس اندر لاؤنج کی طرف آ گیا اور ہارون چلا گیا۔ ابراہیم صوفے پہ بیٹھے پریشان لگ رہے تھے جب انس اندر آیا۔ تایا جان، یہ ہارون یہاں کیوں آیا تھا؟ اب کی بار انس کے ماتھے پر بل صاف نظر آ رہے تھے۔ کچھ نہیں انس، ایسے ہی آیا تھا۔ تایا جان، ایسے تو نہیں آیا تھا، اور پتہ نہیں کہہ رہا تھا روبی آپ سے نفرت کرے گی اور پتہ نہیں کیا۔ وہ ایسا کیوں کہہ کے گیا ہے؟ ایسے ہی انس، تم بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کوئی کام ہے؟ ہاں تایا جان، کام ہے۔ میں سوچ رہا تھا مجھے باہر تو چلے جانا ہے واپس کچھ عرصے میں، تب تک آپ مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے دیں، میں بور ہو جاتا ہوں گھر میں رہ کے۔ لیکن انس، تم یہاں گھومو پھرو، ویسے بھی تو چلے جانا ہے تم نے۔ وہ بات صحیح ہے تایا، لیکن آپ بس مجھے جاب دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے انس، تو تمہیں کیا جاب چاہیے میرے آفس میں؟ آپ کی مرضی، آپ جو بھی دے دیں میں کر لوں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے ایک پرسنل سیکرٹری چاہیے تھا، پرانے والا جاب چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ جب تک تم یہاں ہو میری سیکرٹری بن جاؤ، میری کام میں مدد ہو جائے گی، اور ویسے بھی میں روز تو آفس جاتا نہیں ہوں، گھر میں رہ کے ہی کام ہو جاتا ہے۔ تم بھی گھر آ جایا کرنا جب میں گھر پہ ہوں۔ ٹھیک ہے تایا جان، پھر میں کب سے جوائن کروں؟ جب دل کرے انس کر لو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں 1-2 دن میں جوائن کر لوں گا۔ اور اب بتائیں تایا جان، یہ ہارون کیوں آیا تھا گھر پہ، اور آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ انس اپنی بات نہیں بھولا تھا، وہ باتیں نہیں بھولتا تھا۔ ابراہیم نے جس بات سے جان چھڑوانے کی کوشش کی تھی، اب پھر انس وہی بات پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں انس، ابھی تم بچے ہو۔ کچھ نہیں کہنے آیا تھا وہ، اور انس ابھی تک
اور انس ابھی تک الجھا ہوا تھا، لیکن وہ چلا گیا تھا اور ابرام اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب وہ ہارون کا کیا کرنا ہے۔ انو اور اروبا اس وقت اپنی کلاس میں بیٹھی تھی۔ روبی کا دھیان کلاس پہ تھا، پر انو وہ اپنے دھیان میں لگی تھی۔ اس کو یہ کلاس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پروفیسر کلاس دے کے چلا گیا۔ اسائنمنٹ ان کو اب 3 دن میں ختم کرنا تھا۔ سب کلاس سے چلے گئے تھے، لیکن روبی اور انو وہیں بیٹھی تھی۔ جب انو بولی، روبی اگر کبھی بھائی اچھے ہو گئے، جیسے تجھے شریف مرد لگتے ہیں، بھائی اگر ویسے ہو گئے تو پھر اس طرح بات تو نہیں کرے گی جیسے کرتی ہے بھائی سے۔ روبی اس کے سوال پہ حیران تو ہوئی، پر پھر بولی، مجھے کیا ضرورت ہے پھر ان سے اس طرح بات کرنے کی؟ لیکن وہ کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ لکھ لے یہ تو۔ دیکھ لے روبی، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کیا پتہ بھائی کو بھی ہدایت آ جائے۔ انو، ہدایت انہی کو آتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، تو کیا پتہ بھائی بھی اپنی زندگی کے کسی حصے میں ہدایت چاہیں۔ ہو سکتا ہے۔ روبی بس یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی اور انو بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اب وہ کلاس سے نکل کے سامنے لمبی گلی کی طرح کے کوریڈور میں چلتی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں ڈرائیور نے ان کو لینے آنا تھا اور پھر پہلے انو کو اس کے گھر چھوڑنا تھا، پھر روبی کو۔ وہ ابرام کا ڈرائیور تھا جس کا کام بس اتنا تھا کہ ان دونوں کو کالج سے لینا اور چھوڑنا۔ وہ گارڈن میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی جب گارڈ نے آ کے بتایا کہ ان کو لینے کے لیے کوئی آیا ہے۔ یہ دونوں اٹھ کے باہر کی طرف آ گئیں اور انس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بھائی ابھی بھی آپ ہی لینے آئے ہو؟ ڈرائیور کہاں پر ہے؟ ارے ایسے ہی آ گیا میں، ابرام تایا کے گھر تھا تو سوچا تم دونوں کو لے جاؤں، ویسے بھی تو ٹائم ہو گیا تھا تمہیں لینے کا، تو میں لے جاتا ہوں۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور سب خاموش تھے۔ جنت اس وقت اپنے گھر کے کچن میں کھڑی تھی اور چائے بنا رہی تھی جب حارث ڈائننگ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ جنت، مجھے بھی ایک کپ چائے دے دو، سر درد کر رہا ہے۔ اچھا میں دیتی ہوں، تم آرام کرو۔ اور پھر کچھ دیر بعد جنت نے چائے لا کے ٹیبل پہ رکھی۔ کیا ہوا ہے حارث، تم پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں جنت، پہلے انس کی وجہ سے پریشان تھا کہ وہ کیا کرے گا اپنی زندگی میں، ہر وقت غلط کام کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا انس حارث، ایک وقت آئے گا جب انس ٹھیک ہو جائے گا۔ حارث ہلکا سا مسکرائے۔ تم نے بتایا تھا تم نور کو بھی یہی کہتی تھی جنت کہ ایک وقت آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا بلکہ سب خراب ہو گیا۔ اور جنت خاموش ہو گئی۔ وہ اب کیا کہتی کہ ہاں کچھ ٹھیک نہیں ہوا، سب خراب ہو گیا تھا، لیکن حارث ہو سکتا ہے اب کچھ خراب نہ ہو، اب انس ٹھیک ہو جائے۔ ہر دفعہ کہانی ایک جیسی تو نہیں ہوتی جس کی ہیپی اینڈنگ نہ ہو، کچھ کہانیوں کی ہیپی اینڈنگ بھی ہوتی ہے۔ حارث کیا پتہ انس کو ہدایت آ جائے، اس کو اللہ یاد آ جائے۔ سب کو ہیپی اینڈنگ ہی چاہیے جنت، کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا اصل زندگی میں ہیپی اینڈنگ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ جنت خاموش ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد بھی جنت کے پاس بس نصیحتیں ہوتی تھیں۔ انس کچھ عرصے میں باہر واپس چلا جائے گا ماسٹرز کرنے، پھر وہ 4 سال بعد واپس آئے گا، یا شاید جلدی بھی آ سکتا ہے۔ چھوڑو تم یہ باتیں، چائے پیو اور اب بتاؤ کہ اب کیوں پریشان ہو تم؟ ہاں میں بتانا بھول گیا کہ ابرام کا فون آیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ ہارون ابرام کے گھر آیا تھا اور دھمکی دے کے گیا ہے کہ وہ روبی کو سچ بتا دے گا کہ وہ ابرام کی بیٹی نہیں ہے۔ اور ابرام نے کیا کہا؟ جنت اب پریشان تھی۔ ابرام نے کیا کہنا ہے؟ وہ پریشان ہے کہ اب وہ کیا کرے گا۔ ماما کھانا لگا دیں۔ انو باہر سے بولتی ہوئی اندر آئی اور ان کی بات آدھی رہ گئی۔ انزلہ سلام کر لیا کرو گھر میں آ کے۔ اچھا نا ماما، کھانا لگا دیں، پہلے میں فریش ہو کے آتی ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ انس کہاں ہے؟ بھائی روبی کو گھر چھوڑنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ۔ اور جنت اٹھی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ اروبا خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی تھی اور انس بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ گیا۔ روبی اپنے کمرے میں چلی گئی ابرام سے سلام لینے کے بعد اور کچھ دیر بعد باہر نکلی۔
اب وہ شلوار قمیض میں تھی اور سر پہ حجاب پہن رکھا تھا۔ ہاں، اگر گھر میں انس نہ ہوتا تو وہ حجاب اتار دیتی۔ گھر کے اندر کوئی مرد ملازم آتا نہیں تھا۔ ایک ملازمہ تھی ادھیڑ عمر کی، جو عروبہ کے بچپن سے اس کے لیے رکھی گئی تھی۔ انس باہر صوفے پہ بیٹھا تھا، اس طرح کہ جب روبی کمرے سے باہر نکلے تو سب سے پہلی نظر اس کے کمرے کے دروازے پہ ہی پڑتی تھی۔ وہ ابرام سے کوئی بات کر رہا تھا۔ روبی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کچن میں گئی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ ساتھ ملازمہ بھی مدد کر رہی تھی۔ کھانا گرم کر کے وہ ڈائننگ میں بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب انس ابرام کے ساتھ ڈائننگ میں آ گیا تھا، ابرام نے ملازمہ کو کافی بنانے کو بولا اور ڈائننگ میں بیٹھ گئے۔ انس اور ابرام ایک بار پھر کوئی بات کر رہے تھے۔ شاید ابرام انس کو آفس کے کام بتا رہے تھے اور عروبہ کھانا کھا کے اٹھ گئی جب ابرام بولے، روبی کیسا گیا آج کا دن؟ اچھا تھا بابا، تھک گئی ہوں، آرام کرنے جا رہی ہوں کمرے میں، شام کو اسائنمنٹ میں کام کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو۔ اور انس نے ایک نظر بس روبی پہ ڈالی۔ وہ بیمار لگ رہی تھی۔ عروبہ صاحبہ، طبیعت صحیح ہے؟ اور ابرام بھی پریشان ہو گئے۔ روبی یہاں آؤ۔ عروبہ ابرام کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ ابرام نے روبی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور ابرام کو پتہ چلا کہ روبی کو بخار تھا۔ روبی، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں بابا، ٹھیک ہوں، آرام کروں گی تو صحیح ہو جاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے تایا جان اس کو ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ میں اس کو منع کر رہا تھا انس آج کالج جانے سے، کسی کی سنتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، سنتی تو کسی کی نہیں ہے، انس روبی کو دیکھتے ہوئے بولا اور روبی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ایک میڈیسن نکالی، شاید بخار کی، اور کھا کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ انس ابھی تک باہر بیٹھا کچھ بات کر رہا تھا۔ کل کالج نہیں جانے دینا تایا جان اس کو۔ ہاں انس، میں تو آج بھی اس کو منع کر رہا تھا، ضدی ہے بہت، اب بیمار ہو گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہو جائے گی تایا جان، میں ابھی چلتا ہوں، ڈیڈ انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں پھر کل سے آ جاؤں گا۔ آپ کل آفس جائیں گے تو بتا دیں، پھر آفس میں مل لیں گے۔ ہاں، کل صبح جانا ہے آفس، تم آ جانا کل آفس میں، تمہیں ایک دفعہ سب کام بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ اور انس اٹھا پھر باہر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا جب انس اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر انس نے سنان کو فون کیا تھا۔ سنان، تجھے ایک تصویر دے رہا ہوں، تیرا وہ جو دوست ہے انویسٹیگیٹر، اس کو کہہ اس بندے کی ہر ایک خبر تجھے دے اور تو مجھے۔ تو میں تجھے اس کا نمبر دے دیتا ہوں انس، تو خود بات کر لے۔ نہیں، میں خود بات نہیں کرنا چاہتا، تو بس اتنا سا کام کر، تصویر سینڈ کی ہے میں نے تجھے، بس تو پتہ لگوا دے اس کا، اس کی ہر خبر، یہ کیا کرتا ہے اور کتنے کرائم کیے ہیں اس نے۔ دیکھ سنان، یہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تصویر دیکھتا ہوں، تو رک۔ سنان نے ہولڈ پہ فون رکھ کے تصویر دیکھی اور پھر انس سے بات کی۔ انس، یہ ہے کون؟ بس یہ ہے ایک جس سے مجھے شدید چڑ ہے اور مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں ضرور کچھ مل جائے گا۔ تو دیکھ۔ انس نے فون بند کر دیا۔ اب انس قریشی بیڈ پہ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تبھی حارث اس کے کمرے میں آ گئے۔ انس، تم ابرام کے گھر میں کب سے تھے؟ پہلا سوال یہی تھا۔ حارث پریشان تھے کہ انس نے ابرام اور ہارون کی کوئی بات تو نہیں سن لی۔ بابا، میں پہلے آپ کی بیٹی اور روبی کو کالج چھوڑ کے آیا، پھر میں ان کو لے کے آیا، انو کو گھر چھوڑ کے روبی کو اس کے گھر لے آیا اور بس وہیں بیٹھا رہا۔ ہاں، دن میں ایک بار میں تایا جان کے گھر گیا تھا جب ہارون ان کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ انس، تم نے دیکھا تھا ہارون کو؟ دیکھا کہاں بابا، بات بھی کی تھی میں نے تو اس سے۔ اور اس نے کیا کہا تم سے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی باتیں کر رہا تھا۔ انس، وہ تمہیں کچھ رہنے دے بابا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پتہ ہے مجھے پہلے سے۔ کیا؟ حارث کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا پتہ ہے تمہیں؟ اب آپ کو بھی میں بتاؤں بابا؟ آپ کو تو بہت پہلے سے پتہ ہوگا۔ انس، صحیح سے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ حارث کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بابا، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ روبی تایا جان کی بیٹی نہیں ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں اور میں نے آج جانا ہے۔ حارث کے رنگ ہوا بن کے اڑ گئے۔ دیکھو انس، عروبہ ابرام کی ہی بیٹی ہے، بس کر دیں بابا، مجھے پتہ ہے
مجھے پتہ ہے سب، بلکہ ابراہیم تایا نے خود بتایا تھا کہ عروبہ ایڈاپٹیڈ ہے، اور حارث کو جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا تھا۔ دیکھو انس، خدا کا واسطہ ہے کسی کو نہ بتانا، عروبہ کو تو بالکل بھی نہیں۔ حارث سب فریاد کر رہے تھے اور انس بس خاموشی سے حارث کو دیکھ رہا تھا، پھر بولا، بابا آپ فکر نہ کریں، نہیں بتاؤں گا روبی کو میں یہ، اور یہ میں روبی کے لیے نہیں، تایا جان کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے ابراہیم سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ تمہیں کچھ بتائے گا۔ انس ہلکا سا ہنسا، ڈمپل ایک بار پھر نمایاں ہوا۔ ڈیڈ، جو بھی ہے، عروبہ جس کی بھی بیٹی تھی، لیکن تھی، اب نہیں ہے، اب وہ ابراہیم تایا کی بیٹی ہے اور آپ کی بھتیجی اور میری کزن ہے۔ بے شک آپ کا تایا سے خون کا رشتہ نہ ہو، لیکن احساس کا رشتہ ہے، اور حارث کا دل سکون میں آ گیا۔ انس، یہ سب تم کہہ رہے ہو؟ حارث کو یقین نہیں آیا۔ نہیں بابا، میرا جن کہہ رہا ہے۔ انس ناک سے مکھی اڑا کے بولا، تم اتنے سمجھدار کیسے ہو گئے؟ میں پہلے سے ہی سمجھدار ہوں، اور ویسے بھی مجھے روبی سے کوئی مقصد نہیں، بس تایا جان کا خیال ہے۔ اچھا، ابراہیم نے یہ سب تمہیں کب بتایا تھا؟ بابا، جب میں روبی کو گھر چھوڑنے گیا اور اس کی طبیعت خراب تھی، وہ کمرے میں چلی گئی، تب ہم لوگ ڈائننگ میں بیٹھے تھے، تب تایا جان نے بتایا، میرے بہت پوچھنے کے بعد بتایا تھا۔ بابا، ہوا یہ تھا، صبح جب میں ہارون سے ملا تو اندر گیا، تایا جان پریشان تھے، پھر انہوں نے بات بدلنے کی بہت کوشش کی تھی، پھر انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ پھر کبھی بتائیں گے۔ پھر میں انو اور روبی کو لینے چلا گیا تھا۔ جب میں روبی کو لے کے گھر گیا تو روبی کمرے میں چلی گئی اور میں تایا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تایا جان، آپ مجھے ایک بار بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ وہ ہارون کیا کہہ رہا تھا؟ انس، رہنے دو، تم بچے ہو ابھی، لیکن تایا جان بتا دیں، کیا پتا میں آپ کی مدد کر دوں۔ اور ابراہیم کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ کچھ یادیں ہمیشہ ہمارے دل میں رہتی ہیں، کبھی درد بن کر اور کبھی خوشی بن کے، اور جو یادیں درد بن کے رہتی ہیں ان کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ عروبہ میری بیٹی نہیں ہے، یکدم ابراہیم بولے تو انس کو لگا انس سے کوئی غلطی ہوئی ہے سننے میں۔ مطلب آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ عروبہ کو ایڈاپٹ کیا تھا میں نے، جب وہ بہت چھوٹی تھی، 1 دن کی تھی انس، وہ جب سے اس کو سنبھالا ہے، تو پھر میں اس کا باپ ہوں نا۔ میں عروبہ کو نہیں کھو سکتا، وہ میری زندگی کی پونجی ہے انس۔ اب میں وجہ نہیں بتا سکتا کہ روبی میرے پاس کیسے اور کب آئی تھی، لیکن وہ میری بیٹی ہے، اور وہ ہارون کو سچ پتہ چل گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ روبی کو سچ بتا دے گا۔ انس، میں اکیلا ہو جاؤں گا، میں کیا کروں گا انس؟ اور انس قریشی خاموش تھا۔ کچھ نہیں ہوتا تایا جان، ٹینشن نہ لیں آپ، میں دیکھ لوں گا، سنبھال لوں گا میں۔ اچھا چھوڑیں تایا جان، میں ابھی چلتا ہوں، ڈیڈ انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں پھر کل سے آ جاؤں گا۔ آپ کل آفس جائیں گے تو بتا دیں، پھر آفس میں مل لیں گے۔ ہاں انس، کل صبح جانا ہے آفس، تم آ جانا کل آفس میں، وہیں تمہیں ایک دفعہ سب کام بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے تایا جان، میں آ جاؤں گا۔ حارث خاموشی سے سن رہے تھے۔ مطلب ابراہیم نے تمہیں ساری بات نہیں بتائی کہ عروبہ کہاں ملی تھی؟ نہیں ڈیڈ، اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے وہ کہاں ملی تھی۔ جہاں بھی ملی ہو، اب وہ تایا جان کی بیٹی ہے، بس یہی بہت ہے۔ اور حارث کمرے سے باہر چلے گئے اور انس بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اب اس کو سنان کے فون کا انتظار تھا۔ ویڈیو میں اگر شور کی آواز آئی ہو تو اس کو اگنور کرنا۔ ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، اور ویڈیو کو کمنٹ بھی کر دینا، شیئر بھی کر دینا۔ اور بیچ میں ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے مجھ سے، مطلب میں نے لکھنے کے بعد ایک دفعہ پڑھی نہیں تھی، اور میں نے ڈائریکٹ ابھی پوسٹ کر دی، تو میں نے ابھی پڑھی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے یار میرے سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے ٹائپنگ میں، الفاظوں میں۔ وہ جب انشاءاللہ میں PDF میں دوں گی تو پھر میں اس کی یہ مسٹیکس وغیرہ بیچ میں سے نکال دوں گی، تو آپ لوگ الفاظ سمجھ لینا، اور اگر سمجھ نہ آئے تو آواز کھول کے سن لینا۔ ویسے تو مجھے لگ رہا ہے مجھے بھی خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، خیر مطلب میں لکھ کے بھول گئی تھی، میں نے یہ 2 دن پہلے شاید لکھی تھی، تو اس لیے مجھے خود یاد نہیں رہا۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو۔
اور یہ بھی بتا دینا کہ آپ لوگوں کو انس اور اروبا کا کریکٹر کیسا لگ رہا ہے. سب سے مزے کی مجھے ان کی لڑائی لگتی ہے، مطلب یقین نہیں آتا میں نے لکھا ہے ان کی لڑائی اتنی مزے کی ہوتی ہے، کیسے کیسے وہ لڑتے ہیں، کافی صحیح ہوتا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.